السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو حیدر حسن فیملی۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ بالکل سب ٹھیک ہوں گے، اور ٹھیک تو ہونا لازمی ہے، بالکل ٹھیک ہوں گے آپ لوگ سب۔ حیدر حسن فیملی بالکل ٹھیک ہوگی۔ اور آج میرا تھوڑا گلا بیٹھا ہوا ہے، مگر میں پھر بھی آج ولاگ بنا رہا ہوں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے میری۔ اور آج میرے ساتھ ایک معجزہ ہوا ہے، وہ معجزہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں۔ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد میں سبز گنبد کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ نظارہ آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور جو معجزہ ہوا میرے ساتھ وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میں سبز گنبد کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، اور آج میں نے روزہ رکھا ہوا ہے بیسکلی، اور گنبد کے سامنے بیٹھ کے یہی ایک التجا کر رہا تھا اپنے حضور پاک سے کہ حضور پاک کاش ایک موقع مل جائے مجھے ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کے لیے، ایک جنت کے حصے میں دوبارہ جانے کے لیے مجھے دوبارہ ایک موقع مل جائے۔ تو اچانک بیٹھے بیٹھے میں اپنا پرمنٹ چیک کر رہا تھا، میں ایک دفعہ ہو کے آ چکا ہوں ریاض الجنہ سے۔ پرمنٹ چیک کرتے کرتے بس ایک نصیب کہہ لیں کہ نصیب سے میرا آج پرمنٹ دوبارہ لگ گیا، اور اسی وقت لگ گیا کہ مجھے ڈیلے بھی نہیں ہونا پڑا، اور اسی وقت میرا پرمنٹ اپروو ہو گیا، اور اس پرمنٹ کے ذریعے میں اب اندر جا رہا ہوں دوبارہ۔ بالکل جس نے بھی کہا ہے کہ نبی کے شہر میں جاؤ اور سبز گنبد کے سامنے جو بھی آپ فریاد کرو گے اس وقت لازمی قبول ہو جاتی ہے، اور یہ رزلٹ آج ایسا معجزہ ہوا میرے سامنے کہ کئی دفعہ ہوا ہے، مگر آج ریئل کیس ہوا کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا چلوں۔ میں نے فٹافٹ ولاگ بنانا اسٹارٹ کیا، اور یہ پرمنٹ ہے میرے ہاتھ میں، میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں، اور میں جلدی جا رہا ہوں اندر، کیونکہ میرے پرمنٹ میں صرف 20 منٹ باقی ہے، اور 20 منٹ کا موقع ملا ہے مجھے۔ اور یہ گیٹ نمبر 39 سے انٹرنس لوں گا میں، کیونکہ اس سے پہلے والے ولاگ میں آپ نے دیکھا ہوگا گیٹ نمبر 38 پہ ویٹنگ کرتے ہیں، پھر 20 منٹ کے بعد آپ کو ریاض الجنہ میں ٹائم ملتا ہے 20 منٹ کا۔ یہ گیٹ نمبر 38 ہے، اور یہ گیٹ نمبر 39 سے میں انٹرنس لے رہا ہوں، فوراً میں جاؤں گا اب ریاض الجنہ میں۔ اور انٹرنس ہوتے ہی میں نے الٹے ہاتھ پہ یہ جو آپ کو دکھ رہا ہے یہ اصحاب صوفہ کا چبوترا ہے، ماشاءاللہ ایک دفعہ پھر سے میرے نصیب میں تھا اور میں آ گیا۔ اور جبکہ مگر پرمنٹ میں الاؤ ہے کہ 365 دن کے بعد، یعنی کہ 1 سال کے بعد دوبارہ آپ کو چانس ملے گا، اور آج میرا نصیب تھا اور میرے ساتھ یہ معجزہ ہوا، بہت بڑا معجزہ ہے۔ بے شک اس کو میں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے جو تاثرات ہیں نا وہ میں اس وقت بیان کر ہی نہیں سکتا، کہ جو میں نے دل سے چاہا اور وہ اسی وقت قبول ہو گیا۔ بے شک بالکل۔ ایک انفارمیشن میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ریاض الجنہ میں ٹوٹل 8 صفحے ہیں، مگر جو مخصوص 3 صفحے ہیں شروعات کے، جو حضور پاک کے جہاں آرام فرما رہے ہیں بالکل سامنے، سبز جالیوں کے بالکل سامنے والے 3 صفحے وہ ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، اور ہے بھی بالکل روایت کے حساب سے۔ اس جگہ پہ فٹافٹ پہنچنے کے بعد میں نے اسٹارٹنگ کرتا ہوں میں پہلے والے صف سے، یعنی کہ 8ویں صف سے نماز اسٹارٹ کرتے انشاءاللہ میں پہلے صف میں پہنچ گیا۔ اور نماز وغیرہ ادا کرنے کے بعد میں نے سوچا ایک جلد سے جلد اپنے حیدر حسن فیملی کے لیے ایک ویڈیو بنا لوں۔ بے شک بالکل اللہ تعالیٰ بلائیں گے ہمیشہ دوبارہ، ہم سبوں کو بلائیں گے، اللہ تعالیٰ نصیب فرما دیں، اور حضور پاک کے صدقے انشاءاللہ یہ جنت کی زمین ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے، میں ابھی لاسٹ فرائیڈے آیا تھا اور آج دوبارہ آ گیا میں، ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو میں نے اپنے نبی سے مانگا اور وہ اسی وقت قبول ہو گیا، ماشاءاللہ یہ لائیو ریئل معجزہ ہے میرے لیے، میں بیان نہیں کر سکتا، بالکل حقیقت ہے۔ اور یہ جو آپ لوگوں کو میں نے لاسٹ ولاگ میں بھی بتایا تھا 7 ستون، تو یہ ایک جو پلر ہے میرے سامنے گیا ہے ابھی، ایک 7 ستون میں شامل ہے، ایک یہ 7 ستون میں یہ پلر شامل ہے، جس پہ یہ گرین مارک ہوگا نا آپ لوگ دیکھتے چلیں، یہ 7 ستون ہے۔ اور یہ ممبر ہے، یہاں سے جماعت کروایا جاتا ہے، ہمارے نبی نے یہیں سے نماز پڑھوایا لوگوں کو، صحابیات کو یہیں سے نماز پڑھوایا، اور یہی ممبر ہے جہاں سے اذان دی جاتی ہے، اور جب سے اب تک یہی ممبر ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
حیدر حسن فیملی کے ساتھ ساتھ مجھے بھی موقع ملا ہے دوبارہ یہ منظر دیکھنے کا، اور یہ یہاں سے بیان کیا جاتا ہے ماشاءاللہ۔ بیان سے مراد یعنی کہ جو بھی خطبہ دیا جاتا ہے جمعے والے دن، وہ یہیں اسی ممبر سے دیا جاتا ہے، اور یہ جماعت والا ممبر ہے، اور یہ اذان دینے والا ممبر ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اور یہ آپ کو میں دکھاتا چلوں، 7 ستون یہیں ہیں سارے ریاض الجنہ والے حصے میں۔ اب 20 منٹ میرے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور میں باہر جا رہا ہوں، مجھے مگر اب بھی یقین نہیں آ رہا ہے، جبھی میں آپ کو ویڈیو میں بھی دکھا رہا تھا کہ میں چھو کے بار بار دیکھ رہا تھا کہ میں اس وقت جنت کے حصے میں ہوں ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اور یہ دور سے ایک ویو دکھاتا چلوں ریاض الجنہ کا آپ لوگوں کو، اور آگے چل کے دوبارہ ایک دفعہ اصحاب صوفہ کا چبوترا میں دکھاؤں گا۔ میں نے سوچا ایک دفعہ دوبارہ میں اپنے آپ کو ویڈیو میں شارٹ میں ریکارڈ کر لوں اپنے آپ کو کہ میں آج پھر آ گیا ریاض الجنہ نبی کے صدقے۔ دل سے میں نے یہ دعا مانگی تھی اور قبول ہو گئی آج ہاتھ کے ہاتھ، یعنی کہ ریئل معجزہ جسے کہتے ہیں نا، ریئل معجزہ ہوا ہے۔ یہ سامنے آپ کو میں دکھاتا چلوں زوم کر کے اصحاب صوفہ کا چبوترا ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اب ہم باہر کی طرف جا رہے ہیں، اور جب یہ ہو گیا ہے ریاض الجنہ میں نے نماز پڑھ لیا ہے جو میری دلی خواہش تھی، اور کچھ لوگوں نے جب ریاض الجنہ سے آنے کے بعد بھی کچھ لوگوں نے بالخصوص مجھے کہا تھا، میرے فیملی فرینڈ ہو گئے اور میرے بہت یعنی کہ آفس کولیگ ہو گئے، ان لوگوں نے مجھے ریکویسٹ کی تھی کہ بالخصوص میرے ایک فیملی فرینڈ ہے انہوں نے اپنے والدہ کے لیے کہا تھا، اور میرے ایک فیملی فرینڈ ہے انہوں نے اپنے لیے کہا تھا، ان سبوں کے لیے دعا کرنے کے لیے مجھے ان سبوں کے صدقے مجھے آج پھر موقع مل گیا۔ تو فٹافٹ میں باہر آ گیا ریاض الجنہ سے، 20 منٹ میرے کمپلیٹ ہو چکے تھے، اور ریئل سبز گنبد اس جگہ سے میں یہیں بیٹھ کے دعا مانگ رہا تھا اور قبول ہوئی ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آپ لوگوں کو بھی دیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ تو اب میں سب سے پہلے میں نے تو نماز پڑھ لیا ریاض الجنہ میں، اب جلدی سے میں باہر نکلتے ہی گیٹ نمبر 21 سے اب میں دوبارہ انٹرنس لے رہا ہوں اندر کی طرف۔ اب میں سلام عرض کروں اپنے حضور پاک کو۔ یہ گیٹ نمبر 1 سے میں انٹرنس لے رہا ہوں دوبارہ۔ اچھا، جو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، ریاض الجنہ 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ نے صرف سلام دینا ہے تو آپ یہاں سے ڈیلی آ سکتے ہیں ہر نماز کے بعد، یہاں پہ کوئی پرمنٹ نہیں ہے، صرف اور صرف جو پرمنٹ ہے وہ ریاض الجنہ والے حصے کا پرمنٹ ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے جو ریاض الجنہ سے ہٹ کے دروازہ ہے وہاں پہ جو ریاض الجنہ تو اس حصے کا ایک دن پہلے پرمنٹ بنتا ہے، وہ پیپر پہ پرمنٹ بنتا ہے، وہ اگر ہوگا آپ کے پاس تو آپ ریاض الجنہ کے ساتھ والے حصے میں نماز ادا کر سکتے ہیں جمعے کی نماز۔ اس کے لیے بھی آپ کو صبح 8 بجے آنا پڑتا ہے، آپ 8 بجے آئیں گے تو نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو دیوار آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت دیوار ہے، خوبصورت کیا تو پورے جو مدینہ حرم شریف ہے نبی پاک کی جگہ ہے، وہ پوری خوبصورت جگہ ہے ماشاءاللہ۔ اگر آپ کیمرے سے آپ کو دیکھنے میں اتنا اچھا لگ رہا ہے، مگر جب آپ ریئل لائف آنکھوں سے دیکھیں گے تو اور اس سے زیادہ خوبصورت دکھے گا۔ اور بار بار جو میں یہ آپ لوگوں کو وال دکھاتا ہوں خوبصورت سا، یہ قبلہ وال کہلاتا ہے، اور یہ اس جگہ پہ ہمارے حضور پاک آرام فرما رہے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور یہ ساتھ والے حصے سے ابھی میں نماز پڑھ کے آیا ہوں، یہ ریاض الجنہ والا حصہ ہے ماشاءاللہ۔ ایک دفعہ پھر دکھاتا چلوں آپ لوگوں کو، اور جس پلر کے ساتھ میں کھڑا ہوں یہ بھی ایک 7 ستون میں سے ہے۔ اب لائن ہم نے مے کا لائن کر لیا ہے، کیونکہ یہاں سے آپ کو گزرنے کے لیے آپ جب تک لائن نہیں بنائیں گے آپ گزر نہیں سکتے ہیں، کیونکہ میں ہر دفعہ موقع میں یہی رہتا ہوں کہ یہ ریڈ لائن جو ہے اس میں مجھے موقع مل جائے، مگر وہ یہی ہے زیادہ تر یہ بزرگ لوگوں کے لیے یہ لائن یوز ہوتا ہے، اور نوجوانوں کو سائیڈ میں کر دیا جاتا ہے کہ یعنی کہ وہ لائنز کے ذریعے چلیں، یہ ریڈ لائن سے باہر چلیں۔ تو مجھے اس دفعہ بھی موقع نہیں ملا، کیونکہ شرطہ یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور بہت سختی ہے۔ اگر آپ اپنے دل سے یعنی کہ محبت اظہار کرنے لگتے ہیں، آپ جالیوں کو چومتے ہیں، جالیوں کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ شرطہ مارتے ہیں، اس وجہ سے یہ ریڈ لائن بنا کے رکھا ہوا ہے کہ بالکل ہی دور کر دیا جائے لوگوں کو۔ مجھے یہ بات اب تک نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا پیار ہے، مگر انہیں پتہ نہیں کیوں انہیں پیار نہیں ہے، کیا نہیں ہے،
یہ ہر بات پہ کہتے ہیں بدعت بدعت بدعت، اور جب ہمیں کہا جائے تو ہم تو اپنی جان بھی نثار کر دیں گے ہمارے حضور پاک پہ ماشاءاللہ۔ اور یہ سامنے میں بالکل پہنچ گیا ہوں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ کچھ دیر میں یہاں کھڑے ہو کے جن جن لوگوں نے مجھے کہا تھا دعاؤں کے لیے، بالخصوص پھر دوبارہ میں یہاں کھڑے ہو کے ان کی دعائیں مغفرت کے لیے، کچھ لوگوں نے کہا تھا اپنے والدین کے لیے، ان کے لیے ادا کیا۔ کچھ دوستوں نے مجھے سلام کے لیے بالخصوص ان کا نام لے کے عرض کرنے بولا تھا، وہ بھی میں نے ادا کر دیا۔ کسی کا کوئی قرض مجھ پہ بقایا نہ رہ جائے مدینے سے واپسی جاتے ہوئے، کیونکہ اس دن جب میں یہاں آیا تھا فرسٹ ٹائم میرا پرمننٹ ایشو ہوا تھا، تو میں آیا تھا بالکل، اور اپنے نام کے ساتھ ساتھ باقی جو ہمارے مرحومین ہیں اور میرے بردر ہیں سسٹر ہیں ان لوگوں کے نام ادا کرنے کے بعد کچھ لوگ رہ گئے تھے جو میرے بالکل خاص ہیں، جیسے کہ میرے بڑے بہنوئی، میرے چھوٹے بہنوئی، اور میری سسٹر کے بچے ہیں، میرے بھائی کے بچے ہیں۔ ان لوگوں کے نام سے میں ادا نہیں کر پایا تھا کیونکہ مجھے بہت جلدی ہی نکال دیا گیا تھا، تو میری دلی خواہش تھی کہ ان لوگوں کے نام سے بھی میں ادا کر سکوں، مجھے ایک موقع مل جائے، تو آج وہ موقع مجھے مل گیا۔ تو جو لوگ رہ گئے تھے ہمارے مرحومین اور کچھ بہت دل عزیز ہمارے بہنوئی، دونوں بہنوئی، بڑے بہنوئی چھوٹے بہنوئی، ان دونوں کے نام سے میں نے ادا کیا ماشاءاللہ سے۔ اور کچھ ہمارے بزرگان دین ہیں، بے شک وہ اسی جگہ سے وہ لوگ گئے ہیں، مگر اس حال ثواب کے لیے آپ بالکل کر سکتے ہیں۔ اور یہ منظر میں نے آپ کو بھی دکھایا ہے، یہ رات کا وقت نہیں تھا، یہ کیمرہ ویو تھا۔ اور روزے کی حالت میں اس وقت میں بہت خوش تھا، تو اس لیے میں نے سوچا کہ یہاں پہ ابھی میری دعا قبول ہوئی ہے تو ایک یادگار ویڈیو اپنے نام سے ایک بنا لیتا ہوں میں، کہ بے شک ذریعہ میں بنا تھا، مگر کن کن لوگوں نے، جن جن دوستوں نے مجھے کہا تھا دعاؤں کے لیے، جن کی دعائیں رہ گئی تھیں، ان کے توسل سے، ان کے ذریعے سے مجھے جانے کا موقع ملا۔ اور یہ منظر میں جو دکھا رہا ہوں آپ کو، اس وقت مغرب ہونے والی ہے اور یہ مدینہ منورہ کی جو چھتریاں ہیں یہ بند ہو رہی ہیں اس وقت، تو میں نے سوچا کہ یہ بھی ایک پل ریکارڈ کیا جائے۔ پھر جلد سے جلد مجھے اندر بھی جانا ہے کیونکہ مغرب کی اذان ہونے والی ہے تھوڑے دیر میں، اور آج کا جو نیت تھا وہ یہی نیت تھا کہ میں مدینہ منورہ میں کچھ روزے رکھوں، اور روزہ کھولوں تو جا کے مدینہ منورہ میں، اور رکھوں تو بھی مدینہ منورہ میں ہی رکھوں، کہ فجر کی نماز میں اپنا روزہ رکھوں اور مغرب میں جا کے میں انشاءاللہ وہیں کھولوں مدینہ منورہ میں۔ کیونکہ بے شک اس سے پہلے بھی میں آیا تھا تو رمضان میں آیا تھا، تو اس وقت بھی میرے روزے پورے گئے تھے، میری نیت تھی، اور اس دفعہ بھی میں آیا تو بے شک رمضان میں نے بہت کوشش کی مگر نہیں ہو سکا۔ ایک فیملی میں ایشو ہو گیا تھا والد صاحب کے ساتھ، تو ان کے ہیلتھ کی وجہ سے میں نہیں آ سکا، ہماری پوری تیاری تھی۔ تو اس دفعہ مجھے پھر رمضان کے بعد حج آ گیا، حج کے موقع پہ عمرہ بند ہوتا ہے، تو انشاءاللہ رمضان میں جیسے ہی فرسٹ عمرہ کھلا اور میں 2 رمضان کو یہاں پہنچ گیا، 2 محرم کو، معذرت کے ساتھ 2 محرم کو میں یہاں اگین پہنچ گیا، تو مجھے اس بات کی بھی بہت خوشی ہے۔ اور یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں چھتری بند ہوتے ہوئے کی، تو یہ جلد سے جلد میں آپ لوگوں کو سوچا کہ ریکارڈ کر لوں اور آپ لوگوں کو ویو دکھاؤں، کیونکہ مغرب کی اذان انشاءاللہ 5 سے 7 منٹ میں ہونے والی ہے، سورج غروب ہو رہا ہے۔ یہ آپ کو ایک یہ بھی ویڈیو شارٹ کر کے دکھاؤں آپ لوگوں کو، اور یہ آپ یہ نہ سمجھے سورج غروب ہو چکا ہے، یہ کیمرہ ریزلٹ ہے، تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ ایک جب فیوچر میرے پاس اویلیبل ہے تو میں آپ لوگوں کو یہ بھی مناظر دکھاؤں ماشاءاللہ سے۔ یہ اب میں سب سے پہلے وضو بناؤں گا، اپنا وضو دوبارہ پختہ کروں گا، اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد مسجد نبوی کے اندر مغرب کی اذان بھی سنیں گے اور روزہ بھی کھولیں گے ہم۔ آج اپنا روزہ جو میں نے روزہ رکھا ہے بالخصوص وہ کھولوں گا انشاءاللہ۔ مغرب کی اذان ہونے والی ہے کچھ دیر میں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور سب جو ہے جتنے بھی ہیں بھر گئے، کیونکہ میں واش روم گیا پہلے، پھر وضو بنایا، وضو بنا کے اب گیٹ نمبر انشاءاللہ میں 4 سے یا 3 سے انٹرنس لوں گا، کیونکہ یہ لیڈیز سائڈ ہے۔ گیٹ نمبر 9 پہ مجھے جگہ ملا، اور میں جلد سے جلد اندر جا کے تیاری کروں اپنی، پہلے تحت المسجد پڑھوں، تحت الوضو پڑھ کے
پھر انشاءاللہ افطاری کھولیں گے. یہ سب پہ لوگ بیٹھ چکے ہیں اور یہ افطاری ہمارے سامنے کھلی ہوئی ہے. ماشاءاللہ سے جو بھی بات کہو, ہمارے نبی کا در ایسا ہے کہ 365 دن بھی آپ آئیں گے تو افطاری کا انتظام ہوتا ہے. تو آج میری یہی نیت تھی کہ آج میں اپنے پیسوں سے افطاری نہیں کھولوں گا, نبی کے در پہ میں لنگر کھاؤں گا, جو کہ میں کہتا ہوں ہر دفعہ کہ لنگر میں بھی شفا ہے, ہر در کے ہر پانی میں بھی شفا ہے. تو بالخصوص آج یہ میری نیت تھی اور یہ نیت انشاءاللہ پوری ہو گئی, اور جو میں نے دل سے چاہا تھا وہ بھی پورا ہو گیا. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. اس در پہ روزہ کھولنے کا مزہ ہی الگ ہے. کھجور کھانے کے بعد سب سے پہلے میں نے قہوہ پیا, اور جماعت کے لیے اب صفیں لگ گئی ہیں. انشاءاللہ نماز کے بعد پھر ہم آپ سے رجوع کریں گے, اور یعنی کہ ٹاک کریں گے. نماز پڑھنے کے بعد, مغرب کی نماز کے بعد پھر ہم ملتے ہیں انشاءاللہ. مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد, روزہ کھولنے کے بعد اب میں حرم سے باہر آ رہا ہوں, اور آج میں اپنی کیفیت بتا نہیں سکتا کہ مجھے ایکسائٹمنٹ بھی ہو رہا ہے کہ جلد سے جلد میں جا کے سبوں کو بتاؤں کہ آج میرے ساتھ یہ ریئل معجزہ ہوا ہے. یہ مغرب کی نماز کے بعد اب باہر آ گئے ہیں, کیونکہ عشاء میں صرف 1 گھنٹہ رہتا ہے, تو جلد سے جلد میں ہوٹل جاؤں اور پھر واپسی آنا ہے مجھے عشاء کی نماز کے لیے. اور راستے میں جاتے ہوئے ہمارے جو بچے ہیں, ماشاءاللہ سے یہ صغرا فاطمہ ہے میری بیٹی, تو ہمارے ہوٹل کے بالکل سامنے یہ فاؤنٹین ہے, تو اس فاؤنٹین میں تھوڑی سی مستی کرنے کے لیے ان لوگوں کو روک دیا, کیونکہ گرمی اتنی ہو رہی ہے یہاں پہ. تو میں نے سوچا کہ یہ تھوڑے سے ان لوگوں کے انجوائمنٹ ہو جائے, اور یہ لوگ تھوڑا سا شاور کا مزہ بھی لے لیں. یہ فاطمہ اور حرین انجوائے کرتے ہیں ماشاءاللہ سے. آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ لوگوں کو, کیونکہ یہ اختتامی پل چل رہا ہے ہمارے بلاگ کا. آپ لوگ دعاؤں میں یاد رکھیے گا, میں بھی آپ لوگوں کو دعاؤں میں یاد رکھوں گا. لائک سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, اور اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس لازمی کریے گا. پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ. اللہ حافظ.